آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور آئین بنانے والے کون لوگ ہیں جن کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ 10 سال بعد بھی رحمان ملک اپنی سورۃ اخلاص درست نہ کر سکے تو ملک کو کیسے درست کر سکتے تھے؟ قل اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد کفوا احد۔ اعزاز احسن صاحب جنہیں پاکستان کے اندر ماہر قانون اور ماہر آئین کہا جاتا ہے، رب الناس مالک الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والجنة من الناس۔ حالت یہ ہے کہ سورۃ اخلاص بھی نہیں آتے اور مذاق اس کا اڑا رہے ہیں۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو مجمع پہ سحر طاری ہو جاتا ہے۔ السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ علماء کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگ وہاں جائیں گے تو ہی قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان میڈیا۔ ناظرین، قرارداد مقاصد جو 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی تھی، اس کے اندر واضح طور پر لکھا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہوگا بننے والا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور 1973 کے آئین میں بھی ابتدائیے کے طور پہ یہ بات درج ہے کہ جو بھی قانون پاکستان کے اندر بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آئین بنانے والے وہ لوگ ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہوں، جنہیں قرآن و حدیث پہ مکمل عبور حاصل ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے آئین کو بنانے والے، ہمارے قانون کو بنانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت اخلاص بھی نہیں آتی ہے۔ یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، آگے جا کے میں آپ کو یہ بات ثابت کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ گزشتہ کل سینٹ کے اندر مولانا عبدالغفور حیدری اور ہمارے سابقہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے مابین بڑی عمدہ نوک جھونک ہوئی۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے ہمارے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کی حالیہ ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سورۃ والناس نہیں آئی، اور فوراً رحمان ملک کا بھی حوالہ دیا، تو جس پہ رحمان ملک غصہ کر گئے۔ عبدالغفور حیدری نے چیلنج دیا کہ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آپ آج بھی سورۃ اخلاص ٹھیک طرح سے نہیں پڑھیں گے، اور وہی ہوا۔ رحمان ملک نے دوبارہ سورۃ اخلاص پڑھی اور پھر غلط پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پہ جب میں آیا 10 سال بعد بھی رحمان ملک اپنی سورۃ اخلاص درست نہ کر سکے تو ملک کو کیسے درست کر سکتے تھے؟ وزیر داخلہ کا عہدہ وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا انتظامی عہدہ ہوتا ہے، اور اس پہ فائز رہنے والا ایک شخص سورۃ اخلاص بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک اور ہمارے موصوف تھے اعزاز احسن صاحب، جنہیں پاکستان کے اندر ماہر قانون اور ماہر آئین کہا جاتا ہے، جن کی کیسز کی سٹڈی کر کے ہمارے وکلاء کالجز میں ڈگریاں لیتے ہیں، اور جن کو اس وقت ایک مثال پیش کیا جاتا ہے وکلاء کے اندر، جن کے فیصلوں کو، جن کی قانون کے اوپر جن کے آرٹیکلز کو یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے جن کے لیکچرز کے طور پہ، وہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور سورۃ اخلاص غلط پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد کفوا احد ولم یولد۔ یہ تو دو لوگ وہ تھے جو ماضی میں ہمارے وزراء رہے ہیں، اہم عہدوں پر تعینات رہے ہیں، جنہیں سورۃ اخلاص بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ اب ایک اور وزیر موصوف ہے جو اس وقت بھی ہمارے وزیر ہوابازی ہیں، جنہوں نے اپنے ایک بیان کی وجہ سے پی آئی اے کے پائلٹس پہ اور پی آئی اے پہ پوری دنیا کے اندر پابندی لگوائی، پاکستان کی جگہ ہنسائی ہوئی، پی آئی اے کا بھٹا بٹھا دیا۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے سورۃ والناس کی تلاوت کی اور پوری اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا، اور قرآن مجید کی سب سے آخری سورت، صرف 6 آیتیں ہیں اس کی، وہ بھی وہ ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں سکے، اور اس پر مستزاد کہ وہ غلط قرآن مجید پڑھنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کا مذاق بنانے لگے، ان پہ جغتے کسنے لگے۔ حالت یہ ہے کہ سورۃ اخلاص بھی نہیں آتے اور مذاق اس کا اڑا رہے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو مجمع پہ سحر طاری ہو جاتا ہے، اس کے الفاظ سے، اس کے انداز سے اور اس کے لہجے سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور آئین بنانے والے کون لوگ ہیں جن کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی ہے، جن کو سورۃ والناس بھی نہیں آتی ہے۔ اور یہ ہمارے مثالیں 3 ہیں، آپ تمام پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے 90% ایسے ہوں گے جن کو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آئے گی، جن کو قرآن مجید کی آخری چند صورتیں بھی نہیں آئی تھیں۔ سورۃ اخلاص تو وہ ہے، سورۃ والناس تو وہ ہے کہ آپ تیسری چوتھی کلاس سے کسی بچے کو اٹھا لیں جس نے چند دن قاری صاحب کے پاس پڑھا، اس کو بھی سورۃ والناس آتی ہوگی، سورۃ اخلاص آتی ہوگی۔ ایک بندہ جاہل آدمی
3 دن کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جائے، وہ بھی آخری 10 صورتیں زبانی یاد کر لیتا ہے، اور ہمارے وفاقی وزراء جن کی عمریں 60 سال سے کراس کر چکی ہیں، سورت اخلاص نہیں آتی ہے، سورت والناس نہیں آتی ہے، اور انہوں نے پاکستان کا آئین بنانا ہے، پاکستان کا قانون بنانا ہے، تو جنہیں سورت اخلاص نہیں آتی ہے وہ آئین اور قانون کو کیسے قرآن و سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئین بنانے والے، قانون بنانے والے پارلیمنٹ میں وہ علماء ہونے چاہیے جنہیں قرآن و سنت آتا ہو، قرآن و سنت پہ عبور ہو۔ یہ ہمارے وہ وزراء ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں جن کو سورت اخلاص نہیں آتی ہے، سورت والناس نہیں آتی ہے، تو یہ کیسے قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کریں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگ وہاں جائیں گے تو ہی قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق آئین بنے گا، اور پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اور پاکستان صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بن سکے گا۔